فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ انہوں نے 25 حج کیے ہیں، اللہ اکبر، اور ہر حج حضرت حسین پیدل کیا کرتے تھے، صحیح، سواری پہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے رب کے دربار میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر طرح کی اس راستے میں کلفت، تکلیف، پریشانی آئے تاکہ میرا رب مجھ سے سوال کرے، اور جب میں اپنے رب کے دربار میں پیش ہوں تو میں اپنے رب سے یہ بھی کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں کوئی آسانی اور کوئی سہولت اختیار نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور آپ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ میں مفسر کے اعتبار سے آپ کا سب سے بلند اور پایا مقام ہے۔ صحیح، حضرت عبداللہ ابن عباس سواری پر جا رہے ہیں، آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے۔ راستے پہ جاتے ہوئے جب حضرت حسین کو دیکھا کہ مجھ سے آگے حضرت حسین ہے اور وہ پیدل جا رہے ہیں، تو اپنی سواری لے جا کر حضرت حسین کو پیش کی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تو سواری پہ جائے اور نبی کا نواسہ پیدل جائے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اپنی سواری مجھے پیش کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ میں حج پیدل سفر پیدل کرنا جو ہے یہ مجھے آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں جتنے بھی حج کے سفر کروں گا وہ سارے پیدل کروں گا، سواری پہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ سواری لے کر اپنے پاس رکھی نہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے غلام سے کہا کہ یہ سواری واپس مدینے لے جاؤ۔ صحیح، اگر حسین پیدل جائے گا تو ہمارا لشکر سواری پہ نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، اگر حسین پیدل جائے گا تو ہمارا لشکر لشکر سواری پر نہیں جا سکتا۔ صحیح، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس قدر عجیب اور نرالی محبت تھی حضرات حسنین سے۔ صحیح، اور اگر آپ تھوڑا سا جائیں نا جی اپنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، صحیح، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن پریشان ہو جاتا ہوں جس دن مجھے نبی کے نواسے نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے مطابق تو تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کر روزانہ 2 کام کیا کرتے تھے۔ صحیح، ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر جو نابینا تھی اس کے دروازے پر اپنے ہاتھ سے اس کا کھانا بنا کر لے جاتے، صحیح، اور وہاں سے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت حسن اور حسین کی زیارت کیا کرتے۔ صحیح، بعض لوگوں نے کہا جی آپ کسی اور کا پتہ نہیں کرتے؟ فرمایا جن کا سب سے بڑا حق بنتا ہے نا، ابو بکر سب سے پہلے ان کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو دیکھا، دونوں کو پکڑا، اور ایک کو پکڑ کے کہا کہ اس کا چہرہ نبی جیسا ہے، اور دوسرے کو کہا کہ اس کا بدن نبی جیسا ہے۔ صحیح، پھر اس کے بدن کو دیکھا، فرمایا اس کا بدن علی جیسا ہے، دوسرے کو فرمایا کہ اس کا چہرہ علی جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو وہ عالم تھا کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں بچیاں بھی آئیں، شہزادیاں بھی آئیں۔ شاہ ایران کی 2 بیٹیاں آئیں۔ صحیح، جب شاہ ایران کی 2 بیٹیاں آئیں تو ان میں سے بعض لوگوں نے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جی عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ شہزادی کا نکاح عبداللہ ابن عمر سے کر دیں، کیونکہ وہ بھی شہزادہ ہے، صحیح، امیر المومنین کا خلیفہ بیٹا ہے، وقت کا بیٹا ہے۔ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لا کر آپ نے کیا کہا؟ فرمایا بھائی سنو، میں امیر المؤمنین ہوں تمہارے نزدیک، لیکن جو مقام حسین کا ہے وہ عبداللہ ابن عمر کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے کہا، وہ بھی اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ، بات سنو، حسین کی نانی خدیجہ ہے، تمہاری نانی خدیجہ نہیں ہے۔ حسین کا نانا محمد ہے، تمہارا نانا محمد نہیں ہے۔ جو حسین کی خالہ ہے وہ تمہاری خالہ نہیں ہے۔ صحیح، جو حسین کا باپ ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حسین کا مرتبہ مقام ہے وہ تیرا مرتبہ مقام نہیں ہے۔ خود اپنی زبان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اعلیٰ مقام بالکل بالکل جو ہے وہ، اور ساتھ ہی حضرت حسین رضی، اب صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس کا نکاح باندھیں گے اس شہزادی کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور آگے کیا، تو شہر بانو نامی وہ شہزادی، اس کا نکاح حضرت حسین سے کیا، اور فرمایا یہ شہزادہ اس قابل ہے کہ اس شہزادی سے اس کا نکاح کیا جائے۔ اور وہی خاندان سادات آگے چلتا ہے، آگے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ اسلامی نہیں تھا۔ اگر دور خلافت اسلامی نہیں ہے تو اس دور میں مال غنیمت میں آنے والی عورت سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔
صحیح. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو، خاندان سادات کو بچانے کے لیے اس بات کو ضروری ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ اسلامی دور ہے. پھر اسی طرح مصر کی طرف سے جب مال غنیمت آیا تو اس میں شاہی چادریں آئیں، اور وہ چادریں تھیں 2. تو تمام صحابہ کرام میں باقی چادریں تقسیم کر دی گئیں، تو وہ جو 2 چادروں کو دیکھا تو ان میں بھی نقص پایا گیا، وہ دوسرے صحابہ کو دے دی. تو حضرت حسین اور حضرت حسن کو کوئی چادر نہ دی. تو اب کی بار صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سارے صحابہ کو نوازا گیا اور حضرت حسن اور حسین کو چادریں نہیں ملی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیز ترین سواری سے راتوں رات دمشق کے بازار میں صحابی رسول کو بھیجا. فرمایا اس وقت تک عمر کھانا نہیں کھائے گا جب تک حسن اور حسین شاہی چادریں نہ پہن لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب وہ شاہی چادریں آئیں تو تیسرے یا چوتھے دن وہ بندہ واپس مدینہ پہنچا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً مجھے پانی لا کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک حضرت حسن اور حسین کے کندھوں پہ خوبصورت چادریں نہیں آئیں گی عمر اپنے حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارے گا. صحیح. اور جمعے کے دن جب حضرت حسن کو اور حسین کو دائیں بائیں کھڑا کیا اور خوبصورت پوشاکیں چادریں صحیح حسن اور حسین کے کندھے پہ ڈالیں اور کندھے پہ ڈال کر فرمایا بھائی سنو، وہ چادریں جو مال غنیمت کی تھیں ان کے قابل وہ تھے جن کو وہ دیں، اور یہ ان کو دی ان کے قابل یہ تھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یہ مقام تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے وظیفہ کم دیتے ہیں اور میری بنسبت دوسرے لوگوں کو وظیفہ زیادہ ملتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا باپ تو اونٹوں کا چرواہا ہے. عبداللہ ابن عمر سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد یعنی حضرت عمر فاروق عمر سے رضی کہا اللہ کہ تعالیٰ مجھے عنہ وظیفہ کم ملتا ہے. صحیح. تو سامنے جب وظیفے کو دیکھا گیا تو حضرت حسین کو وظیفہ زیادہ ملتا تھا. صحیح. تو فرمایا بیٹا یہ بات سن لے کہ جو حسین کا مقام ہے وہ کائنات میں کسی اور کا مقام نہیں ہے. نہیں. اسی طرح آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشریف لائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے شام سے حضرت حسن اور حسین کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے. اللہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ وہاں تم جانا، سب سے پہلے جس بندے کو آپ نے بھیجا اسے یہ نہیں بتایا کہ وہاں بندہ کون ہوگا جو نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوگا. فرمایا تم جانا، ریاض الجنہ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوگا، نوجوان ہوگا، وہ اللہ کے نبی کا کلام پڑھا رہا ہوگا، اس کا چہرہ بھی نبی جیسا ہوگا اور اس کے جسم سے خوشبو بھی نبوت کی آئے گی. اللہ اکبر. اور اس کی آواز بھی یوں لگے گی کہ جیسے رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تم اس کے پاس جا کر بیٹھنا، جب وہ تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت دیں تو یہ تحفے لے جا کر پیش کر دینا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے آپ کے لیے یہ تحفے بھیجے ہیں اور میرے لیے آپ نجات کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے. صحیح. تو جب وہاں جا کر اس بندے نے دیکھا کہ یہ میں دیکھوں کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ خود جو بندہ مستجاب الدعوات ہے، جس کو اللہ کے نبی نے نور کہا، ہادی کہا، مہدی کہا، اور وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے جوان سے اپنے لیے دعا کروا رہا ہے. وہ شخص جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھا جو نوجوان حدیث پڑھا رہا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت حسین نے اشارہ کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ فرمایا میں شام سے آیا ہوں. فرمایا پھر تو آپ کو معاویہ نے بھیجا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ نے آپ کو بھیجا ہوگا. فرمایا جی آپ کے لیے کچھ تحفے بھی بھیجے ہیں. تو وہ تحفے بھی حضرت حسین نے قبول فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسن اور حسین سے اس قدر محبت تھی پوری 30 سالہ تاریخ میں حضرت معاویہ نے اتنا وظیفہ کسی کو نہیں دیا جتنا حضرت حسن اور حسین کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہاں حضرت حسین نے بیٹھ کر دعا کی. آج ہم کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کو فلاں کی دعا لگ جائے، ماں باپ بیٹے کے لیے دعا کر دیں یا استاد اپنے شاگرد کے لیے کر دے یا پیر اپنے مرید کے لیے کر دے تو یہ سعادت کی بات ہے. صحیح. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حضرت معاویہ کے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ حضرت حسین جنت میں بیٹھ کر، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حضرت معاویہ کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، ہدایت کی اور دنیا آخرت کی خیر کی دعا کر رہے ہیں.